اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So dear brothers and sisters, we are back with another episode of how to become a better Muslim. So آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، ایک تو یہ کہ یہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ یوتھ ریلیٹڈ ٹاپک ہے. ہر نوجوان کو، ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، مرد عورت، سب کو یہ والی ایک بیسیکلی آج ایک حدیث کو ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ایک حدیث کو ڈسکس کریں گے، اور یہ والی حدیث ہر کسی کو پتا ہونا ضروری ہے، ہر انسان کو پتا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور پھر آگے حدیث گوز آن. اس حدیث کے اندر 7 طرح کے لوگوں کا ذکر تھا. آج ان کو ڈسکس کریں گے. کیا ہم ان میں سے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو بات ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اسکالر سیز کہ اس چیز کو بھی سایہ ہی کہتے ہیں. ابھی میری آنکھوں کے سامنے سایہ ہی ہے نا، بہت زیادہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہم ایسے کر لیتے ہیں، اور کچھ ہمیں نا کچھ حد تک ریلیف ملتا ہے، آنکھوں کو تھوڑی سی ٹھنڈک ملتی ہے. اسکالر کہتے ہیں اس کو یہ بھی سایہ ہی ہے. یہ بھی نہیں انسان کر پائے گا. جس طرح ہم ہر نماز میں پتہ نہیں کتنی بار، دن میں پتہ نہیں کتنی بار پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، آنر آف دا ڈے آف دا ججمنٹ. ابھی میرے پاس فری ول ہے، میں ہاتھ چاہوں تو میں ایسے ہوا میں کر لوں، میں ہاتھ چاہوں میں نیچے کر لوں، میں مطلب کہ نا اس سے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں میں یہاں پہ بول دوں. ٹھیک ہے؟ ابھی جو ہے نا یہ میرے پاس فری ول ہے، لیکن قیامت والے دن نہیں ہوگی میرے پاس. اور جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر جس دن قیامت والے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے تو سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ لوگ سجدے میں نہیں گر پائیں گے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، وہ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے تھے. صرف قیامت والے دن وہی لوگ سجدہ کر پائیں گے اللہ تعالیٰ کو جو اس دنیا میں بھی کرتے تھے، جو فرض نماز پوری رکھتے تھے، جو نوافل اور سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو اس دن انسان اپنا ہاتھ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلا پائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس اس عرش کے سائے کی امپورٹنس کتنی ہے. ابھی سبحان اللہ ہم اس دنیا کی اگر بات کر لیں نا، تو ابھی گرمیاں شروع ہوئیں کو مطلب کہ نا 1 ہفتہ 2 ہفتے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں سگنل پہ کھڑے ہو کے وہ حالت ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لڑکے اس سے ریلیٹ کر پائیں گے، یا لڑکیاں جو ہیں وہ کچن میں ذرا جب وہ ہوتی ہیں اور وہ گرمی اور وہ اوپر سے چولہے کی وہ آگ کی وہ تپش، تو کیا حال ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم سب کا. ہم بھی اپنے گھر میں ماں بہنوں کو دیکھتے ہیں نا، پسینے سے سارا بور. حالہ ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو سورج ہے نا، یہ ہماری زمین سے 149 ملین کلومیٹرز دور ہے. 1 ملین کے اندر 10 لاکھ ہوتے ہیں. اور میں ایک ڈاکومنٹری کے اندر سن رہا تھا کہ اگر میں یہاں سے چلنا شروع کروں اور میں گھوم کے واپس اسی جگہ پہ آ جاؤں نا، تو یہ اپروکسیمیٹلی 40,000 کلومیٹر کا ڈسٹینس بنتا ہے، سفر بنتا ہے. اور کہاں 1 ملین میں 10 لاکھ اور 149 ملین کلومیٹرز دور ہے ابھی سورج. اور اگر میں نے سورج تک جانا ہو نا اور ایک گاڑی کے اندر بیٹھوں اور وہ کنسسٹنسی کے ساتھ وہ گاڑی 104 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتی رہے، تو اس کو 163 سال لگیں گے سورج تک جانے کے لیے. یعنی آپ کو میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ آپ کے پردادا کے دادا بو اس زمانے میں گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 104 کلومیٹر سپیڈ کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں. نہ دن نہ رات، نہ می، نہ برسات، نہ بارش، نہ مطلب کہ نہ کوئی برف باری، کوئی سپیڈ بریکر نہیں، وہ چلتے جا رہے ہیں ایک سپیڈ کے ساتھ. تو جب تک آپ کا پوتا پیدا ہو کہ اس کی شادی ہو رہی ہوگی نا، اس دن وہ سورج تک پہنچیں گے. 163 سال لگیں گے انسان کو سورج تک جانے کے لیے. اور ابھی سبحان اللہ آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہیٹ ویوز آ جائیں گی 50 سے 60 ڈگری تک، مطلب کہ نا جو سینٹی گریڈ ہے وہ پہنچ جائے گا. جگہ جگہ بینر لگے ہوں گے، ایڈ آ رہی ہوگی کہ اپنے آپ کو ہیٹ ویو سے بچائیں، لوگ بیمار ہو رہے ہوں گے. حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو یو ایس اے کے اندر جو شہر ہے نا شکاگو، گاڑیوں کے ٹائر پگھل جاتے ہیں وہاں پہ، اتنی گرمی پڑتی ہے. آپ صحرا میں چلے جائیں، آپ میں کہتا ہوں 5 منٹ بھی نہیں چل پائیں گے. اگر آپ دن میں دیکھ رہی ہیں والی ویڈیو، ابھی ذرا ویڈیو کو پاز کریں
اور سورج کے سامنے آپ 5 منٹ کھڑے ہو کے واپس آگے ذرا اس کو مطلب کہ نا دوبارہ کنٹینیو کریں، آپ کی آنکھیں چندیائی ہوں گی، آپ کو موبائل نظر نہیں آ رہا ہوگا. سبحان اللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف ابھی دنیا کا معاملہ ہے. اور قیامت والے دن سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، یعنی کم از کم 1 میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا. اور تب انسان نے کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، برہنہ جسم ہوگا انسان، کوئی پاؤں میں جوتی نہیں، اور ان سرکمسائزڈ ہوں گے، یعنی ہمارے جو ختنے ہوتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوئے ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں سب کچھ واپس کر دوں گا جو تم سے میں نے لیا تھا. یعنی ہم پیدا ہوئے تھے تو یہ چیز ہمارے جسم سے جدا کی گئی تھی نا، لیکن میں وہ بھی تمہیں واپس کر دوں گا. اس حالت کے اندر آپ سوچیں کہ اگر ہمیں سایہ مل جائے تو کس قدر بڑی غنیمت ہے. اینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ وی آر بیونڈ ڈیتھ. اب موت نہیں آنی. یہاں پہ تو چلو مجھے اگر آگ میں پھینک دیا جائے تو کم سے کم 5 منٹ کی اذیت ہوگی، ٹھیک ہے، 6 منٹ کی اذیت ہوگی. اس کے بعد تو موت تو انسان کو ریلیف دیتی ہے نا، اس غم سے، اس پین سے، اس تکلیف سے ریلیف دیتی ہے. حالانکہ وی آر بیونڈ ڈیتھ، ہم سب مر چکے ہیں، اب وہاں پہ موت نہیں ہے. اور وہ 50,000 سال کا دن ہے. یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، وہ اگر اس زمانے سے لے کے آج تک کی بات کی جائے نا تو محشر کے میدان کے اندر ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. ریسنٹلی میرے خیال میں اپروکسیمیٹلی واللہ اعلم کیونکہ 5 یا 6 ہزار سال پرانی بات ہے، یا کم چلے 15,000 سال پرانی بات ہوگی. اس سے پیچھے کی نہیں ہوگی. میں بہت میکسیمم جا کے بتایا میں نے آپ کو، مجھے پتہ نہیں ہے ویسے، لیکن میں نے بہت بڑی چھلنگ ماری ہے، تو 15,000 سال پہلے کی بات ہوگی. محشر کے میدان کے اندر ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، اور کہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو اس دن اگر ہمیں سایہ مل جائے، سوچیں کس قدر بڑی غنیمت ہے. اور لوگ اس دن اپنے گناہوں کے سبب، گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کا نیز تک ہوگا، کچھ کا ناف تک ہوگا، کچھ کا ناک تک ہوگا، ٹھیک ہے، اور کچھ کبھی ڈوب رہے ہوں گے، کبھی اوپر آ رہے ہوں گے، اور کچھ پورے ہی ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہوتے کھا رہے ہوں گے بیچ میں. آپ کے جتنے گناہ ہیں نا اس دنیا میں، اگر ہم نے نہ بخشوائے، سبحان اللہ، وہ قیامت والے دن وہ پسینے کی شکل میں ہوں گے. سب دیکھ لیں گے ایک دوسرے کے گناہ کے، یہ کتنے، یہ اچھا، یہ دنیا میں بڑا نیک بنتا تھا، اس کا پسینہ دیکھو گوتے کھا رہا ہے بیچ کے. اس سے تو بڑی ذلت اور رسوائی کا دن ہے وہ تو، ریئل شیم امبیرسمنٹ قیامت کا دن ہوگی. یہ کہاں، یہاں میری زیادہ سے زیادہ بستی ہو جاتی ہے میرے گھر والوں میں، میرے دوستوں میں، اور بس قیامت والے دن پوری بنی نوع انسان کھڑی ہوگی اس کے سامنے. سوچیں اگر میری بے عزتی ہو، میرے راز فاش کیے جائیں، سوچیں 1 منٹ کے لیے کہ جو سیاہ کاریاں میں نے دروازے کو بند کر کے 4 دیواری کے اندر کی ہیں، اگر وہ تمام انسانوں کو پتہ لگ جائیں میرا کیا حال ہوگا. تو پرائیویٹ سن سے بچیں. اور اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. کیسا دن ہوگا. اور جو مائیں ہوں گی ان، اگر دیکھیں نا، اگر ہم جس طرح دنیا میں دیکھتے ہیں، اگر کسی وومن کو پریگننسی ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کا کتنا خیال رکھتی ہے، خود کو اس کی ٹینشن بھول جاتی ہے، وہ اپنے بیبی کا بہت خیال رکھتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جو حاملہ عورتیں ہیں نا، میرے خیال میں یہ میں نے کوئی ورس سنی تھی، یا شاید آئے گا، یا یہ حدیث ہے یا یہ ورس ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عورت جو اپنا حمل بھی بھول جائے گی، عورت اپنی پریگننسی بھی بھول جائے گی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. سوچیں اس دن اگر سایہ مل گیا تو کس قدر بڑی غنیمت ہے. اب کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں وہ 7 لوگ کون ہوں گے، وی آئی پیز، سبحان اللہ، آن دا ڈے آف ججمنٹ، جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. سب سے پہلا وہ عادل حکمران، جسٹ رولر، ایک وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. اب ہم سبھی سوچیں گے یار ہم تو حکمران نہیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہر کوئی حاکم ہے. ٹیچر اسٹوڈنٹس کے اوپر حاکم ہے، باپ بچوں کے اوپر حاکم ہے، ماں بچوں کے اوپر حاکم ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر حاکم ہے. ہر بڑا
چھوٹے کے اوپر حاکم ہی ہے. اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو آپ بھی سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. آپ انصاف کو پسند کرتے ہیں، آپ کا ڈیسیجن جو آپ لے رہے ہیں انصاف کی بنا کے اوپر، اگر وہ آپ کے خلاف بھی جا رہا ہے تو پھر بھی آپ وہی فیصلہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو لوگ انصاف کو پسند کرتے ہیں نا اور انصاف کو پھیلاتے ہیں، وہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی داہنی سائڈ کے اوپر نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو انصاف کریں اپنے ساتھ. چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں یہاں پہ، کہ جب سگنل بند ہوتا ہے اور ہم اس کو توڑتے ہیں تو کسی کا حق مار رہے ہیں، نا انصافی کر رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہمیں عدل کرنا چاہیے، ہر معاملے کے اندر عدل کرنا چاہیے. تو ایک جسٹ رولر یہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اینڈ the second category is سبحان اللہ especially for youth، کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو عبادت میں گزار دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ بھی قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا مستحق بنے گا. سوچیں ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تو میں جوان ہوں، تو ابھی اگر میں اپنی جوانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف موڑ دیتا ہوں، اپنی جوانی کا سودا کر دیتا ہوں، ایک پیپر بناتا ہوں، اس کے اوپر جو بھی میں نے اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے، پیرافریز کر رہا ہوں، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ میں نے اس کے اوپر جو بھی اسٹیٹمنٹ لکھی اور میں نے لکھ دیا اس کے اندر کہ یا اللہ اپنی جوانی میں نے آپ کو بیچی، کس قیمت پہ؟ عرش کے سائے کی قیمت پہ اور جنت کی قیمت پہ. یہ میرے سائن ہے یہاں پہ. اب روز صبح اٹھ کے میں اس نا کانٹریکٹ کو دیکھوں اور اپنی جو زندگی ہے نا، اپنا جو دن ہے، میں اس کانٹریکٹ کی بیس کے اوپر مطلب کہ نا گزارنے کی کوشش کروں. کیونکہ کچھ پوائنٹس ہیں اس کے جو مطلب کہ نا ابھی لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو فالو کرتا ہوں. یہ اسپیشل یوتھ کے لیے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا کام ہے. انبیاء جوانی میں عبادت کیا کرتے ہیں. جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. بوڑھے کی عبادت ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سب کے درجات ہے، لیکن جوانی کی عبادت بوڑھے سے اوپر ہے. کیونکہ وہ تو اب بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو جب ٹیمپٹیشنز کے پہاڑ ہوتے ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر ہائپر سیکشولائزیشن کے دور کے اندر جو شخص کہے کہ نہیں میں نہیں گو ود دا فلو ہوں گا، میں اگینسٹ دا فلو جاؤں گا، سب لوگ گرل فرینڈ بنا رہے ہیں، یار میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اپنی جوانی اللہ کو بیچ چکا ہوں، تو میں یہ والے کام نہیں کروں گا. گالیاں نکالنا بہت کول ہے، سگریٹ پینا بہت کول ہے، گرل فرینڈز رکھنا بہت زیادہ کول ہے. فرینڈ کا اب تو گرل فرینڈ بھی نہیں نا استعمال کر سکتا، تو گرل فرینڈز ہونی چاہیے. تو گرل فرینڈ اور یہ بیسٹ فرینڈز اور یہ سسٹرز رکھنا بہت کول سمجھا جاتا ہے، آج کل کے دور میں بہت کول سمجھا جاتا ہے. لیکن اس نوجوان کے کیا کہنے کہ جو کہے کہ نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنی جوانی بیچ چکا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. انشاءاللہ الرحمن وہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے. اینڈ دین اس کے بعد جو شیطان ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یار جوانی اللہ کی عبادت میں گزارو گے، کوئی بات نہیں، بوڑھے ہو جاؤ، بوڑھے ہو گے تب ہم صرف عبادت کریں گے، ہم دونوں مل کے عبادت کریں گے جب بوڑھے ہوں گے. اس کو پتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے بوڑھے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، شیطان نے دھوکے دیے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کون کون اس کے دھوکے میں پھنسا ہوا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تب عبادت کر لیں گے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو جوانی کا حق ادا کرنا ہے. جی بھر کے بدنام ہوئے، جوانی کا حق ادا ہو گیا. سبحان اللہ. اس طرح کا کنسپٹ ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے. شیطان تو یہی وسوسہ دیتا ہے، یہی دھوکہ دیتا ہے، یار کوئی بات نہیں، جوانی تو گزارو ابھی بدماشیوں میں، عیاشیوں میں، بوڑھے ہوں گے تو مل کے عبادت کریں گے. یہ شیطان کا دھوکہ، اس دھوکے میں کبھی بھی نہ آئے. اور آپ کو پتا ہے یہ جو دو کیٹیگریز پیچھے مینشن ہوئی ہے نا، یہ عادل حکمران والی اور یہ جوانی جو عبادت میں گزارتا ہے وہ، یا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان دونوں کے پاس پاور ہے. ایک حکمران، خلیفہ یا بادشاہ وقت، اس کے پاس اختیار ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، پاور ہوتی ہے اس کے پاس. اگر جتنی پاور زیادہ، آپ کو بتاؤں جتنی پاور زیادہ
اتنا ٹیسٹ بھی زیادہ، جتنا ٹیسٹ زیادہ اتنا پھر ریوارڈ بھی زیادہ. سوچے تو صحیح آپ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاور زیادہ دی ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اجر بھی اس لیول کا ہے. لیکن اگر آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ڈاؤن فال، آپ کی سزا بھی اتنی زیادہ ہے، اتنی ڈیپ سزا ہے. پھر اتنا اونچا آپ کا ریوارڈ ہونا تھا، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے، آپ نے نہیں کیا، اب اتنا نیچا آپ کو پھر ڈاؤن فال بھی آئے گا، اتنی پھر کڑی سزا بھی ملے گی آپ کو. اس کے بعد یہ جو آتے ہیں نا، ہاں دیکھیں نا، توبہ بہت اچھی چیز ہے، توبہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر جوانی میں ہو تو سونے پہ سہاگا کا لفظ بھی دھیما پڑ جاتا ہے اس کے سامنے. یہ بہت پھیکا سا نظر آتا ہے. یعنی اتنی مطلب کہ نا میں آپ کو بتاؤں خوبصورت چیز ہے توبہ، لیکن اگر جوانی میں ہو تو وہ توبہ کو بھی چار چاند لگا دیتی ہے. اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ توبہ کرنے سے جب ایک نوجوان یا کوئی بھی اللہ کا بندہ بندی توبہ کرتی ہے یا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. اس کی تائید میں آپ کو ایک حدیث سے بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس کا ساز و سامان صرف اس کی اونٹنی پہ تھا، کھانا پینا، اس کی زندگی اور موت اس اونٹنی پہ منحصر تھی، اور وہ صحرا میں تھا، نک و نک صحرا. سستانے کے لیے لیٹتا ہے، اٹھ کے دیکھتا ہے اونٹنی غائب ہے، بھاگ رہا ہے مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال، جنوب، اونٹنی مل جائے کہیں پہ نہیں ملتی. اب تھک ہار کے مایوسی کی انتہا ہو گئی، اسی درخت کے سائے کے نیچے آ کے موت کا انتظار کرنے لگ گیا. جب اونٹنی تو گئی، اب موت ہی آئے گی، میرا کام تمام کرے گی، اب تو زندگی کا کوئی مجھے سدباب نظر نہیں آ رہا. کہ اچانک دیکھتا ہوں اونٹنی تو بغل میں کھڑی ہوئی ہے. تو وہ اتنی جذبات کا طوفان امڑتا ہے، کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ. اتنی گلو کے اندر، اتنی خوشی کے اندر کیا یہ بیٹھا کہ اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ. اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ ہے بندی توبہ کر کے اپنی زندگی کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. What else do we want؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں youngster plays a very vital role in Islam, you know. ابراہیم علیہ السلام was a young boy, was a young man. آپ ان کی سٹوری پڑھ کے دیکھیں جو قرآن کے اندر ہے، کہ وہ جس طرح غالباً یہ قرآن کی کوئی آیت ہے لیکن اب یہ نہیں بتا رہا دو مضمون ہے کہ ہم نے وہ کون سا نوجوان ہے جس نے ہمارے سارے بتوں کو توڑ دیا. تو وہ نوجوان کا ذکر آیا وہاں پہ. ابراہیم علیہ السلام تھا ینگ مین. ایک کیسے ایک نوجوان پوری قوم کے خلاف کھڑا ہو گیا اور دیکھیں غلبہ بھی پا گیا. یو نو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ واز ان 20s، اپنی ارلی 20s کے اندر تھے جب انہوں نے بدر کو فتح کر لیا تھا. سبحان اللہ، میں بھی ارلی 20s کے اندر ہوں، اور میں نے کیا کیا آج تک اسلام کے لیے. میں نے ایک تانا بھی سنا ہے اسلام کے لیے، تھپڑ کھانا تو بہت دور کی بات ہے. اور اپنے اوپر کوئی مشکل لے لینا اسلام کے لیے، یہ تو اس طرح کے بندے کو نا پاگل سمجھا جاتا ہے آج کل کے دور کے اندر. سٹکا ہوا انسان ہے اور بھی مشکل مول لے رہا ہے، ایویں ظالم کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. لڑائی ہو رہی ہے تو لڑنے دے ان کو، تو کیوں روک رہا ہے جا کے. اور ماں باپ بھی سبحان اللہ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ بیٹا جہاں پہ لڑائی ہو وہ دور بھاگنا ہے وہاں سے. یہ کیسا فلسفہ ہے؟ یہ اسلام کا تو فلسفہ نہیں ہے. آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان تو استعمال کرو. اندھے شیطان تو نہ بنو، زبان تو استعمال کرو. اتنی غیرت مر چکی ہے کہ زبان بھی استعمال نہیں کر پا رہے، تو کم از کم اس کو دل میں برا جان لو. اور دل میں برا جاننا یہ ایمان کا نچلا ترین حصہ ہے، کم تر حصہ. معلوم ہوا اس کے بعد تو ایمان ہی نہیں بچتا باقی. اگر آپ کسی برائی کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں بھی برا نہیں جان رہے اس کو، پھر معلوم ہوا کہ ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو میں ایک برائی کو دیکھتا ہوں اور میں اس کو روکتا نہیں، میں اسے نہ سن برا، نہ بول برا، نہ دیکھ برا. یہ صوفیانہ اسلام یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرنا یہ افضل ترین جہاد ہے. اور آج ہمیں پتہ ہی ہے ہمیں کیا کیا ہے میں نے اسلام کے لیے، کیا میں نے مطلب کہ نا اپنے آپ کو کوئی مصیبت پہنچائی ہے اسلام کو ڈیفینڈ کرتے کرتے. آپ کو بتایا اس طرح کے بندے کو تو پاگل سمجھا جاتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں میں آپ کو بتاؤں اس کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے. تیسری کیٹیگری کے اوپر آتے ہیں، ایسا انسان، مرد کی بات ہے یہاں پہ، کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو. یعنی یو آر ناٹ ان دا مسجد،
بٹ یور ہارٹ از ان دا مسجد. آپ نماز پڑھ کے مسجد سے نکل تو آئے لیکن آپ کا دل مسجد میں پھنسا ہوا ہے کہ کب اثر پڑھ کے آیا ہوں, کب مغرب کا ٹائم ہو گیا, کب میں دوبارہ مسجد کے اندر جاؤں گا. مسجد میں جاتا ہوں, میرا وہاں سے نکلنے کا دل نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا دل, مومن کو مسجد میں ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی کے اندر ملتا ہے. یا اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیں تو وہ تڑپ رہی ہوتی ہے, کیسے وہ مطلب کہ نا کہتے کچھ کسی طریقے سے پانی میں ڈال دو دوبارہ. اور مومن کی بھی مثال ایسی ہے, جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو ایسے جیسے مچھلی پانی میں, جیسے وہ باہر نکلتا ہے دل سا للچا, یہ دل کا معاملہ ہے, دل سا للچانے لگ جاتا ہے کہ یار دوبارہ کب مسجد میں جاؤں گا. سبحان اللہ, وی آر ٹوٹلی اپوزٹ. ہم مسجد میں جاتے ہیں تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں, اے جلدی جلدی اسلام پھیرو نکلو یہاں سے. مسجد میں جاتے ہی واپس آنے کے لیے ریورس پارکنگ. آج کل کا نوجوان کانسرٹ کے اندر اور کلب کے اندر کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور مسجد میں انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے. کلب میں ہیزیٹیشن نہیں ہو رہی لیکن مسجد میں ہیزیٹیشن ہو رہی ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہو گیا, یہ بڑی دیر سے برین واشنگ چلتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہی ایک اور بات کہ مسجد جو ہے نا, اس میں کچھ ہمارا 70% یا میں کہوں گا کہ 80% ہمارا قصور ہے کہ ہم مسجدوں میں جاتے نہیں ہیں, اور 20% مسجد والوں کا, ٹھیک ہے, جو مسجد کے وہ ہیں نگہبان. نماز ختم ہو گئی ہے, مسجد بند, اب آپ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے, ٹھیک ہے. مسجد سے نکلے بس اب آپ, یا وہ جو بچے وہ لے کے آ جاتے ہیں مسجد میں, وہ ایک اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے, وہ کوئی سفید داڑھی والے بابا جی ہوتے ہیں, بچوں کو مسجد میں نہیں لے کے آ سکتے آپ, بھائی نماز میں خلل پڑ رہا ہے. سبحان اللہ, وہ مسجد سے وہ بیزاری بن جاتی ہے. مسجد ہمارے لیے اٹریکٹیو کر کے نہیں بنائی گئی. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت کم ہے, بہت ریئر بھی ہیں اور بہت کم بھی ہیں. 80% جو ہے نا ہمارا, وہ ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہی نہیں ہیں. کلب کے لیے میں کلب کا پاس, اگر مجھے پتا لگے نا کہ روٹس میں کانسرٹ ہے, تو میں 2000 کا اور 2500 روپے کا میں پاس لے کے وہاں پہ انٹری کروانے کی کوشش کرتا ہوں. اور مسجد میں دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں, آنے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا کہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے, اس میں وہ بندہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ تھا وہ ریگولر مسجد میں جاتا ہے, اس کا دل مسجد میں لگتا ہے, لیکن جب وہ بیمار پڑتا ہے نا, اپنی بیماری کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں جا پا رہا ہوتا, تو جو لوگ مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے, وہ ان کو حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ مسجد میں جا رہے ہیں اور میں نہیں جا پا رہا اپنی بیماری کی وجہ سے. تو یہ وہ لوگوں کو حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بندہ ٹھیک ہو کے دوبارہ جب مسجد میں جاتا ہے نا, یعنی وہ بیمار تھا, بیماری ٹھیک ہو گئی, اللہ نے اس کو عافیت عطا کر دی, اب وہ دوبارہ جب مسجد میں جاتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ویلکم کرتے ہیں ایز اف کہ جیسے کوئی ٹریولر کسی سفر سے واپس اپنے گھر واپس آتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کا ستون ہوتے ہیں, مسجد ان کی وجہ سے آباد ہوتی ہے, وہ مسجد کا پلر ہوتے ہیں, ستون پلر کو کہتے ہیں. تو جب وہ مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں نا, تو اللہ کے ملائکہ, اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں آگے. اور جب وہ مسجد سے جاتا ہے تو اس کے اللہ کے ملائکہ اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں چلا گیا یہ والا بندہ. اور جب کبھی وہ بندہ بیمار پڑتا ہے تو فرشتے اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں, اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھی کیسا ہے. اور جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ کوئی اپنی دعا منوانا چاہتا ہے, کوئی حاجت پیش آ گئی اس کو, وہ اللہ سے دعا کرتا ہے, تو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرما. آپ سوچیں کس قدر بڑا ریوارڈ ہے اس چیز کا, کہ صرف آپ نے اپنا دل جو ہے نا وہ مسجد کے ساتھ لگانا ہے. پتہ کیا کریں, آپ مسجد سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں, پھر آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا, پھر آپ اس کے لیے کچھ ایفرٹ بھی کرتے ہیں. مسجد کو اپنا پلیجر پوائنٹ بنا لیں, جان بوجھ کے مسجد میں بیٹھا رہا کریں. نہیں دل کر رہا کوئی بات نہیں, 1-2 دن نہیں دل کرے گا, ظاہر سی بات ہے, اتنی ٹریننگ ہوئی ہے, 20 سال کی اگر میری عمر ہے تو 20 سال میری ٹریننگ ہوئی ہے کہ مسجد بھی نہیں جانا. بابا جی بولتے ہیں, لیکن اب تو 20 سال کا ہو گیا, اب نہیں بولیں گے, خدا رہا نہیں بولتے اب وہ. اب چاہے آپ وہ بچے تھے تب آپ شور کرتے تھے, یا میں شور کرتا تھا تب وہ مجھے روکتے تھے.
اور وہ بھی آیا، میں آپ کو بتاؤں ان کی نیت اچھی ہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز خراب کر رہے ہیں ہماری، ان کو اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک بچہ چیخ چہرا ڈالا ہوا اس نے، تو میری تو نماز خراب ہوگی نا. تو یہاں پہ مجھے بھی کمپرومائز کرنا چاہیے، مجھے بھی کمپرومائز کرنا چاہیے کہ یار اگر میں نے اس بچے کو ڈانٹ دیا تو یہ دوبارہ مسجد میں نہیں آئے گا. تو اب تو نہیں، اب تو 20 سال کے ہو گئے ہیں، اب تو بابا جی بلا رہے ہیں، اب ہم جا نہیں رہے. خدا را مسجد میں جائیں. آپ کو پتا ہے جو بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نا، ہی از ایز اف کہ یہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. کتنا بڑا ریوارڈ ہے، سبحان اللہ. تو اب فورتھ کیٹیگری کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ملتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں. یعنی کوئی بندہ ہے، اس کی عادتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہے، اور آپ کو اس سے اس وجہ سے محبت ہے کہ یہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے. آپ کو اس وجہ سے اس بندے سے محبت ہے کہ یہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، اور آپ کو اس بندے سے نفرت اس وجہ سے ہے کہ یہ اس کی کچھ عادات ایسی ہیں کہ جو اللہ کو نہیں پسند. تو مجھے بھی یہ والا بندہ نہیں پسند، سوری بندہ نہیں، اس کی وہ عادات نہیں پسند. تو اگر آپ بندے سے نفرت کرنے لگ جائیں گے تو جب اس کی وہ عادات ختم بھی ہو جائیں گی تب بھی آپ اسے نفرت ہی کرتے رہیں گے. تو ہمیشہ برائی سے نفرت کرنی چاہیے، برے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. میں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں سچ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ، اچھا کبھی آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ آپ کسی ایسے بندے سے ملتے ہیں کہ جس کو نہ آپ نے کبھی پہلے دیکھا ہوتا ہے، جس کو نہ آپ نے پہلے کبھی کسی سے بات کی ہوتی ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر اس کے لیے محبت جاگ اٹھتی ہے اچانک ہی. کبھی ہوا ہے ایسا آپ کے ساتھ؟ یہ وہ والا بندہ ہے کہ جس سے آپ کو اللہ کے لیے محبت ہو جاتی ہے. بس اچانک ہی محبت ہو گئی، دل کا معاملہ ہے. اچانک ہی، حالانکہ اس نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نہ میں پہلے کبھی اس سے ملا، نہ میں نے کبھی اس سے بات کی، نہ میں نے کبھی اس کو دیکھا، لیکن اچانک ہی محبت ڈیولپ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ اللہ کے قریب ہیں. میں ہاں جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اللہ کے قریب ہے تو اس وجہ سے مجھے اس سے محبت ہوتی ہے. اور دوسرا جیسا کہ ایک صحابی نے نا، اس میں ایک اور چیز میں یہاں پہ اسکالر نے ایڈ کی تھی، میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں، کہ ایک صحابی تھے، وہ ایک دن نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے تو ان کو نا وہ نہیں ملے. وہ پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے ہیں. تو جب ان کو نبی علیہ السلام ملے تو نبی علیہ السلام نے کہا پریشان نہ ہو، میں ادھر ہی ہوں. سبحان اللہ، دیکھیں صحابہ کتنی کیئر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو صحابی نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو جب ہم گھبراتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، تو ہم بھاگ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن یا جنت میں آپ پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گے، اور ہم پتہ نہیں سبحان اللہ جائیں گے بھی نہیں جائیں گے جنت کے اندر. تو تب کیا ماجرا ہوگا؟ تب ہم جس طرح اب بے چین ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، بے چینی ختم ہو جاتی ہے. محبت کا عالم چیک کریں. اور قیامت والے دن اور جنت میں ہم کیا کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. دین جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور انہوں نے بتایا کہ کہہ دیجیے ان سے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تم قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو آپ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ پہ کھڑے دیکھ رہے تھے، تو یہ بات سن رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ حدیث کو سننے کے بعد ہوئی تھی. یعنی ایک تو اسلام لے کے آنے کی خوشی سب سے بڑی، اس کے بعد جو مجھے آج تک جو خوشی ملی ہے نا وہ اس حدیث کو سننے سے ملی ہے. یعنی ہم بالکل مطلب کہ نا پختہ یقین ہے ہمارا اس بات کے اوپر کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس چیز میں کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. وی آر ناٹ ڈاؤٹ فل. ہم تو پتہ ہے کہ ہم فرم ہیں اس چیز کے اندر کہ ہم پکی محبت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن ہم قیامت والے دن اور جنت ان کے ساتھ ہی ہوں گے. میں دیکھوں اپنے گریبان کے اندر کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں. اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اس حدیث کا دوسرا پہلو بھی ہے. اگر آپ کو کسی ایکٹر سے بہت محبت ہے، اگر آپ کو کسی ریپر سے بہت محبت ہے، کسی فلم سٹار سے بہت محبت ہے، کسی لڑکی سے بہت زیادہ محبت ہے جس کے پیچھے آپ اللہ کی محبت کو کمپرومائز کر رہے ہیں، اس لیے محبت ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہوتی. محبت ہر انسان کو ہوتی ہے.
لیکن جو بھی محبت انسان کو ہو وہ اللہ اس کے رسول اینڈ جہاد فی سبیل اللہ سے نیچے نیچے ہو. مجھے کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے نیچرل ہے, ٹھیک ہے, ایک تو میں حلال راستہ اختیار کروں, اور دوسرا یہ کہ میں اس سے اتنی محبت کروں کہ وہ اللہ, اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ, فائٹنگ ان دا وے آف اللہ کے نیچے نیچے ہو. پھر محبت جائز ہے, ورنہ پھر آپ اسی کے ساتھ ہوں گے, جو حال اس کا ہوگا پھر وہ پھر آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا. تو آپ یہ سوچیں, اب اس حدیث سے ایک اور چیز نکال لی ہے اسکالرز نے کہ ہم اپنی بات کریں اگر, تو ہمارے اعمال, ساری زندگی کے اعمال بھی ملا لیے جائے نا, جو میں آگے کروں گا اف اللہ ولز, اور جو میں نے پیچھے کیے ہیں, وہ صحابی کے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے بھی پتہ نہیں کتنے ہوتا ہے, ان کا وہ سبحان اللہ کہنا بہت بلند ہوگا, اور میرا ساری زندگی کے اعمال ان کے برابر نہیں ہوں گے. ان کا ایک کلمہ جو ہے نا وہ بھاری ہوگا, اگر پلڑے میں رکھا جائے میری ساری زندگی کے اعمال اور ان کا ایک کلمہ, تو ہم کیا ہو پائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ہم سب یہی جاتے ہیں. تو اگر میرے اعمال اتنے نہیں ہیں لیکن میری محبت بہت زیادہ ہے, اتنی میرے اندر طاقت ہے, میں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں کہیں رہ جاتے ہیں, انسان ہے, ٹھیک ہے, کہیں بھی خطا ہو جاتی ہے, لیکن محبت مجھے اتنی زیادہ ہے, اور یہ زبانی کلامی محبت کی بات نہیں ہو رہی, اس میں عمل بھی شامل ہے. یہ نہیں کہ میں بہت محبت کرتا ہوں, ساری رات میں نے ختم نبوت پہ نعرے مارے, ساری رات میں نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی, اور فجر میں میں سو گیا. یہ والی محبت نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے رات ساری آپ نے نہیں نعتیں پڑھی, آپ نے 100 بار درود شریف پڑھا, سو گئے, لیکن صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے جا رہے ہیں. Yes, you love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ لیں گے آپ کتنی سنتوں کو فالو کرتے ہیں. کیا آپ 12 سنتے پڑھتے ہیں دن میں؟ والا میرے لیے بھی مشکل ہوتی ہے پڑھنی, لیکن ہم یہ ایم تو بنائیں کہ یار نہیں میں نے فالو کرنا ہے, نہ ہو کسی طریقے سے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. اب مجھے تو نہیں نہ پتا آگے میری زندگی میں کیا مشکلات آ رہی ہیں, تو میں ایم تو بناؤں کہ یار میں نے کرنا ضرور ہے. ہاں آگے نہ ہو پائے وہ پھر وہ اللہ کرتا تھا, تو پتا تھا نا کہ میں تو کرنا چاہتا تھا, لیکن فور انسٹنس نہیں ہو پایا. تو اپنی جو محبت کا مرکز ہے نا, منبع و منبر ہے, وہ صرف اللہ اس کے رسول کو ہی رکھا جائے نا, تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. وہ لوگ جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے موجود ہوں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ففتھ کیٹیگری کے اوپر چلے جاتے ہیں, سبحان اللہ, اسپیشلی فار یوتھ. یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے موبائل کے اوپر یہ پورشن ہے نا جو یہ وال پیپر بنا کے رکھنا چاہیے. آج کل کا جو دور ہے نا, ڈسکس کرتے ہیں. 5واں شخص وہ ہے کہ جس کو ایک منصب والی ایک خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی, یعنی کم اینڈ میک ایڈلٹری. اس مرد نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین, نے کہا نہیں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, اور اس نے وہ ایکٹ نہیں کیا. یہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. کیا ہوا تھا جب یوسف علیہ السلام کو ایک عورت نے بدکاری کی دعوت دی, معاذ اللہ, اس جگہ سے بھی اللہ کی پناہ, وہ بھاگے. یہ ہے وہ جو شخص جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اینڈ اسکالر سیز کہ یہ مین اور وومن دونوں کے لیے ہے, کیونکہ اس حدیث میں جو ورڈ یوز ہوا ہے نا وہ ہے الرجال. یہ مین کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور یہ وومن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. عربک لنگوسٹک میں جائے نا تو یہ مین کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور وومن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر کوئی بہت بڑی کمپنی کا سی ای او ہے, اس نے اپنی سیکرٹری کو یا اپنی امپلائی کو کہا کہ لیٹس میک دس نائٹ ریمارکیبل, معاذ اللہ, تو اس لڑکی نے کہا انی خاف اللہ. تو وہ بھی اس کیٹیگری کے اندر آتی ہے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگی. اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو کوئی لڑکی جب آپ کمرے میں بند ہوں گے تب وہ لڑکی آپ کو کہے گی کہ ہاں جی آئیں, تب آپ نہ کریں گے تو آپ اس کیٹیگری کے اندر آئیں گے. نہیں, آپ کو کوئی میسج آیا ہے, کوئی انسٹاگرام کے اوپر فرینڈ ریکویسٹ آ گئی ہے, کوئی اسنیپ چیٹ کے اوپر ایڈ فرینڈ کا آپشن آ گیا, کسی لڑکی نے آپ کو ایڈ فرینڈ کیا, آپ کو نوٹیفیکیشن آیا ہے, کسی رینڈم لڑکی نے آپ کو واٹس ایپ پہ اپروچ کیا, سم پہ اپروچ کیا. یعنی ہم یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں,
تو کسی لڑکی نے آپ کو اپروچ کیا 101، آپ نے وہیں پہ نہ کر دی، ٹمپٹیشن تو بہت زیادہ تھی، لیکن آپ نے کہا انی خاف اللہ، میں نے اس سے آگے جانا ہی نہیں، جڑے پنڈ جانا نہیں ہوتا راہ بھی زندگی کا ہوتا ہے، آپ نے اس راستے پہ جانا ہی نہیں ہے، آپ نے اس پہ نہیں، بات ہوگی، باتوں سے باتیں نکلیں گی، کسی رات کو اس کا دل بدلے گا یا کسی رات کو آپ کا دل بدلے گا، تو کیوں میں نے مطلب کہ نا اس پنیکل پہ جا کے نہ کرنی ہے، کیوں نہ میں وہیں پہ نہ کر دوں. اسکالر سے جو بندہ ایسے کرتا ہے انشاءاللہ الرحمن امید ہے اللہ سے کہ وہ بھی اس کیٹیگری کے اندر ہی فال ہوگا. تو آپ کے لیے تو یہ آج کل ہمارے لیے تو یہ اپرچونٹی ہے، مین کے لیے بھی اور وومن کے لیے بھی، بوائز کے لیے بھی اور گرلس کے لیے بھی. گرلس کو تو چلو زیادہ ملتی ہوگی ہماری اپرچونٹی، لڑکے تو پتہ نہیں، میں سبحان اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ دور جاہلیت کے اندر بیک ان مائی جے ڈیز کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی عقل و شعور نہیں تھا اسلام کا، اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنا بھی اللہ نے عطا کیا ہے. میں نے نا ایک بنائی تھی فیک آئی ڈی، فیک آئی ڈی میں نے بنائی تھی، معاذ اللہ آپ کو بنائے نا، ایک بہت بڑا گناہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ بنائی اینڈ سبحان اللہ میرے خود کے دوست، میرے خود کے دوست میں نے مطلب کہ نا وہاں پہ میں نے دیکھ لی کہ کتنے پانی میں، سبحان اللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بعد میں ابھی یہ کرنا چاہ رہا تھا، معاذ اللہ بات کی اور نکلے گی کہ لڑکیوں کو یہ اپرچونٹی زیادہ ملتی ہے کہ لڑکیوں کو اپروچ کرتے ہیں. تو یہ جب آپ کو کوئی لڑکا اپروچ کرے یا کسی لڑکے کو کوئی لڑکی اپروچ کرے کہیں پہ بھی، تو آپ اس حدیث کو اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں اور آپ تو کہیں تو میرے لیے اپرچونٹی ہے، یہ تو عرش کا سایہ پانے کی اپرچونٹی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں یہ روز روز نہیں آتی، یہ زندگی میں ایک یا دو بار ہی آئے گی آپ کے پاس، تب اگر آپ نے نہ کر دیا تو آپ بچ جائیں گے. یہ نہیں کہ آپ کہو کہ یار آج آئیے تو میں آج ہاں کر دیتا ہوں، کل کو آئے گی تو میں نہ کر دوں گا، نہیں، اسی ٹائم آپ نے نہ کی تو انشاءاللہ الرحمن آپ اس کیٹیگری کے اندر آئیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ شارٹ کٹس ہیں جنت میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ اسکالرس میں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ اگر یوسف علیہ السلام کی کہانی پڑھیں نا تو اس عورت کا بھی دل تھا بدکاری کرنے کا، اور یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی کہیں نہ کہیں، یا قرآن میں مل جائے گی آپ کو یہ والی بات، اسکالرس کے منہ سے میں نے سنی ہے، ان کا بھی دل للچا رہا تھا یا للچانے لگا تھا، معاذ اللہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ٹھیک ہے. تو وہ بھاگے، وہ اس جگہ سے، وہ اس جگہ سے بھاگے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کا دل تو کرتا ہی کرتا ہے، یہ تو بھول جائے جتنا مرضی متقی آدمی ہو، دل اس کا لڑکی کی طرف جائے گا ہی جائے گا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے دل کو پکڑ کے رکھتا ہے. ڈیزائرز کو تو میں نہیں قابو کر سکتا کہ دل میں یہ پیدا ہی نہ ہو، ہاں ان کو عملی پہلو میں لے کے آنے کے لیے میں قابو کر سکتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. تو اگر آپ یونیورسٹی کے کیفے کے اندر ہے اور آپ کا دل بے ایمان سا ہو رہا ہے تو آپ نکلیں وہاں سے، آپ شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ کا دل وہاں بے ایمان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں سے بھاگیں. آپ انسٹاگرام کھولا ہوا ہے، آپ کا دل بے ایمان ہو رہا ہے، آپ اس ایپ کو کلوز کر دیں. معاذ اللہ کا مطلب یہ تھا کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہوتا ہی شر ہے، یونیورسٹیز کے کیفے، شاپنگ مالز، اور یہ انسٹاگرام کے اوپر جو اس طرح کے پیجز ہیں جگہ ہی ہیں. تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی شر ہے، تو اس سے بھاگنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ مطلب کہ نا آپ کا انسان کا دل کر ہی جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، اس میں 2-3 کہانیوں میں نے ایڈ کر دی. انسان متقی سے متقی انسان بھی ہوگا نا وہ پھنس جاتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کی ورس میں آپ کو سناتا ہوں، عربک مجھے بھول گئی لیکن آپ کو قرآن میں مل جائے گی کہیں نہ کہیں، کہ جب کسی انسان کے اوپر، کسی مومن کے اوپر غالباً، یا جو جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا، جب ان کے اوپر شیطان کا سایہ پڑتا ہے نا، یا شیطان ان کے دل کے اندر وسوسہ انگیزی کرتا ہے، فوراً سے اللہ کو یاد کرتا ہے، جیسا یوسف علیہ السلام نے کیا، فوراً سے اللہ کو یاد کیا، فوراً سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہی از ایز اے فائزہ مبصرون، یہ ایسے کہ جیسے سب کچھ کھلا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ عیاں ہو گیا ان کے سامنے. یعنی مجھے کسی لڑکی نے اپروچ کیا اور میں نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایسے میری جیسے آنکھیں کھل گئی میری، یہ کیا کرنے لگا تھا میں، میرے اوپر جو ڈیزائرز کے پردے پڑ گئے تھے میری عقل کے اوپر، وہ ایسے جیسے وہ کھل گئے اور میں سب کچھ دیکھ پا رہا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے.
حالانکہ جب ڈیزائر کے پردے تھے تب میں کہہ رہا تھا کہ ہاں کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں نے کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ساتھ ہی بتا کہ نا میرے وہ آنکھوں سے پردے ہٹ گئے کہ نہیں یہ والے راستے میں نہیں جانا. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ he is as if کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ اپرچونٹی ہم سب کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ یا اگر میں آپ کو بتاؤں ابھی اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں ہیں ثم معاذ اللہ، ایک چیز تو یہ کہ رمضان نے بھی اگر آپ کے یہ جو ریلیشن شپ کو نہیں توڑوایا، حالانہ آپ کو رمضان نہیں سمجھ آیا، آپ پہلے اسلام کو دوبارہ سے نا شروع سے شروع کریں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ٹھیک ہے لیک آف نالج بھی ہوتا ہے انسان کے پاس، کچھ لوگ واقعی میں اتنے بولے بالے ہوتے ہیں جو اس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، بولے بالے تو میں اس سینس میں نہیں کہوں گا، یعنی وہ اتنے پاگل ہوئے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. ساری کے بعد بات کروں گا، تب متقی آدمی ہوں، ساری سے پہلے نہیں بات کروں گا. ہاں ایک بار پوچھ لوں گا کہ جانا آپ نے کیا بنایا ہے افطاری کے اندر، بس اتنا ہی پوچھوں گا. اللہ کچھ نائب قسم کے مسلمان میرے جیسے ہیں ایسے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیک نالج، ٹھیک ہے، سیک نالج. اگر آپ اب بھی ہیں ریلیشن شپ کے اندر تو میں آپ کو بتاؤں اس حدیث کو سننے کے بعد آپ اس کو کٹ کر دیں. آپ آج سے کہتے ہیں انہیں خاف اللہ، بات ختم. آپ بھی انشاءاللہ اگر آپ اس پہ ثابت قدم رہے تو ہم امید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ بھی اسی کیٹیگری کے اندر فعال ہوں گے. ختم کر دیں اس ریلیشن شپ کو آج ہی، چھوڑ دیں کہ اس کا دل وہ جو کبیرہ گناہ ہے دل کو مطلب کہ نا توڑنا. آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جس دل کو آپ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جان لیں کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو آپ ناراض کر رہے ہیں. وہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ لڑکے کا دل، وہ لڑکی کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے. اب انگلیاں کیسی ہیں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے. دعا کیا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے. تو یہ جو بات ہے نا کہ میں اس کا دل تو نہیں توڑ دوں گا اور مطلب کہ نا یہ تو کبیرہ گناہ میں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو بلیک میلنگ ہوتی ہے جب کوئی ایسے دین پہ آنے کی کوشش کرتا ہے بجائے یہ کہ اس کو اپریشیٹ کریں اوپر سے چڑھائی شروع. یہ اسلام سکھاتا ہے تمہارا اسلام تمہیں کہ تم کسی کا دل توڑو؟ سوری یہ کیا بات ہوئی؟ میں اس دل کو راضی کر لوں؟ آپ میں آپ کو بتایا کہ آپ جس دل کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جان لیجیے اس کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو آپ ناراض کر رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ کو اس کی رضامندی زیادہ محبوب ہے، آپ کو اللہ کی رضامندی زیادہ محبوب نہیں ہے. کیا مطلب؟ تو تھوڑی سی فائزہ مبصرون اللہ کا ذکر کریں آپ کی آنکھیں کھلیں. اگلی کیٹیگری کے اوپر چلتے ہیں انشاءاللہ. 6 کیٹیگری یہ ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے ایس حالت، جو شخص صدقہ کرتا ہے اس طرح کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگتا، دائنے سے کیا بائنے کو پتہ ہی نہیں، صدقہ ہو بھی گیا. ٹھیک ہے آپ پبلکلی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ میں آپ کو بتاؤں زندگی میں نا انسان کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جس کا اللہ کے علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہو، صرف اللہ ہی اس کا شاہد ہو اور کوئی شاہد یا انہوں نے دیکھا ہو یا لکھا ہو اور صرف اللہ کو پتا ہو، کسی انسان کو نہ پتا ہو ایٹ لیسٹ ان اعمال کا. کچھ انسان اپنی زندگی میں ایسے لازمی کریں. ٹھیک ہے چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے امام زین العابدین غالباً واللہ عالم، تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بہت ہی کنجوس ہیں، یہ مال خرچ نہیں کرتے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا اور جب لوگ ان کو غسل دے رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی بیک کے اوپر نشانات ہیں، بوریاں اٹھانے کے نشانات ہیں. حالانکہ لوگوں نے کہا یہ تو مزدوری بھی نہیں کرتے تھے، لیکن بوریوں کے نشان کیسے آئے؟ لوگ تجسس کا شکار تو ہوئے لیکن انہوں نے کہا چلیں کیا بات، کیا پتا کیا کرتے ہوں گے. انہوں نے دفن کر دیا. 2 دن بعد کم و بیش 100 گھروں سے لوگ باہر آ گئے. تو مجھے بتاؤ کس کی ڈیتھ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں؟ آج کل ہمارے گھروں میں رات کو راشن نہیں آ رہا، کس کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ اب ہمارے گھروں میں راشن نہیں آ رہا رات کو. پہلے تو ہم دیکھتے تھے رات تو سوتے تھے صبح دیکھتے تھے راشن پڑا ہوتا تھا، اب نہیں آ رہا. 2-3 دن ہو گئے ہیں. کس کی ڈیتھ ہوئی ہے پچھلے دنوں کے اندر؟ دیکھیں پھر لوگ سمجھے کہ وہ امام زین العابدین تھے جن کی بیک کے اوپر
بوریوں کے نشانات تھے. اتنی رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے, نہ لینے والے کو پتا کون دے کے گیا, ٹھیک ہے, صرف اللہ شاہد تھا اور کوئی شاہد نہیں تھا. ہم بھی امام زین العابدین جیسا کام کر سکتے ہیں. کیسے؟ میں فجر کی نماز پڑھنے نکلتا ہوں, لیٹس سپوز, اب کافی اندھیرا ہوتا ہے, اتنی روشنی نہیں ہوتی, اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ میرے محلے کے اندر کوئی ایسا گھر ہے جو وائٹ کالر ہے. وائٹ کالر کہتے ہیں کہ جو شرمندگی سے مانگ نہیں پاتا. میں نے اس کا گھر تاک لیا ہے, یار یہ گھر ہے, اس میں نیڈی پیپلز رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا, میں نے ایک انویلپ بنایا, اس میں جتنی میرے پاس استطاعت تھی, 500, 1000, 2000 اینڈ گوز آن, جہاں تک آپ کی استطاعت ہے, آپ نے بس انویلپ میں ڈالے, اس کو ریبن سے پیک کیا یا ٹیپ سے پیک کیا, اور اس کے اوپر آپ نے لکھ دیا فرام دا لارڈ آف ہیونس, اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ اسٹائلش میں آپ نے جانا تو آپ نے لکھ دیا فرام لارڈ آف 7 ہیونس, ٹھیک ہے. تو آپ نے دروازے سے ان کے گھر کے اندر پھینک دیا, اور اللہ سے یہ دعا کر دی کہ اللہ بس تو کسی طریقے سے ان کو پہنچا دے, میرا کام یہیں تک تھا, آگے تیرا کام. یعنی یہ نہ ہو صبح وہ گھر صاف کرے تو وہ پانی میں پیسے بھی باہر باہر کے, آپ یہ دعا کر جائیں کہ اللہ یہ میں نے کر دیا, میں یہیں تک کر سکتا تھا, آگے تیرا کام ہے, تو یہیں تک پہنچا دے. بن گئے کہ نہیں آپ زین العابدین؟ پتہ ہی نہیں, لینے والے کو بھی نہیں پتا کون دے کے گیا. صدقہ کیا ایسی حالت میں کہ دوسرے ہاتھ کو نہیں پتا لگا. سوچیں کتنا محبوب عمل ہوگا اللہ کے ساتھ. ایک بار زندگی میں یہ لازمی آزمائیے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. دیکھو تمہارا مریض بیمار ہے نا, ہماری ماں بیمار ہے, تم خود بیمار ہو, یا رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے, تو اس کا علاج صدقے سے کرو, صدقہ دو ایز مچ ایز یو کین. ایک سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں. یہاں پہ ایک اسکالر سنا رہے تھے کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے, غالباً واللہ اعلم, وہ ان کے دل کے اندر نا سٹنٹ ڈلنے تھے, اور ان کی فیملی رہتی تھی ایجپٹ کے اندر. انہوں نے کہا, ڈاکٹر سے پوچھا کیا میں ٹریول کر سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر نے کہا بالکل بھی نہیں, ہم آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ ٹریول کریں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ٹریول کرنا ہے, اب تو فیملی سے ملنا ہے میں نے اپنی سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ یہ کانٹریکٹ ہے, آپ اس کے اوپر سائن کریں, ہماری طرف سے بر ذمہ ہو جائیں اور آپ ٹریول کر لیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, مرنا تو ویسے بھی ہے, مرنا ویسے بھی ہے. اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی جو سرجری کریں گے نا, وہ 40% چانس ہے کہ سکسیسفل ہو جائے, ورنہ 60% چانس ہے کہ آپ غائب ہو جائیں یہاں سے. تو انہوں نے کہا چلو مجھے اپنی فیملی سے ملنا زیادہ محبوب ہے, میں کوشش مار لیتے ہیں. اچھا جب وہ نکلے نا, خیر مدعے کی بات پہ آتے ہیں, تو وہ جب گھر جا رہے تھے نا, انہوں نے دیکھا کہ ایک کسائی کی دکان تھی, اور وہ کسائی, وہ جو چربی نہیں ہوتی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی وہ ہڈیاں ہوتی ہیں, اور مطلب وہ جو گوشت ہوتا ہے ایسا بالکل, وہ جو چربی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ جو اتار اتار کے پھینکتے ہیں سائڈ پہ, تو وہ کسائی وہ اتار اتار کے نا وہ باہر پھینک رہا تھا, اور ایک بوڑھی اماں تھی باہر, وہ اس کو اٹھا رہی تھی ساتھ ساتھ. تو وہ گئے, انہوں نے کہا ماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا یہی وہ گوشت ہے جو ہم مہینے میں ایک بار کھا لیتے ہیں. تو وہ بندہ بڑا مالدار تھا, اس نے کہا یار میری دولت قبر میں جائے گی میرے ساتھ. اس نے اس کسائی کو کہا کہ یہ عورت بوڑھی ماما, یہ ہر ہفتے آپ کے پاس آئیں گی, آپ نے ان کو گوشت دینا ہے, میں اس کا خرچہ جو ہے نا, میرے چلے بھی جاؤ نا تو آپ نے میری فیملی سے اس کا خرچہ لیتے رہنا ہے. جو گوشت آپ دے رہے ہیں نا, اس کے پیسے آپ نے میری فیملی سے لیتے رہنے ہیں, گوشت نہیں آپ نے ان کو دینا بند کرنا. اس عورت نے وہی ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تیری مشکلیں آسان کرے, اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے, اور جو دعائیں ملتی ہیں ایک مظلوم کے دل سے. تو ان ماجی نے اسی ٹائم ہاتھ اٹھا کے دعا کی ان کے لیے کہ پتر اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے, اللہ تجھے صحت عطا کرے, اللہ تیرے کاروبار میں برکت ڈالے. جو دعائیں اس ٹائم نکلتی ہیں اس حاجت روا کے دل کے اندر سے, اور آپ کو پتا ہے وہ واقعتاً اس کے دل سے نکل رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں. آپ نے اس کی کوئی نیڈ پوری کی ہے, ٹھیک ہے, باذن اللہ تعالیٰ, تو اب اس کے دل سے دعا نکلے گی وہ آپ کے لیے, وہ پھر اللہ کے ہاں بہت ہائی سٹینڈرڈ رکھتی ہے, ٹھیک ہے. خیر جب وہ فیملی کو مل کے آیا, ایجپٹ سے واپس آیا, تو اس نے آ کے ڈاکٹرس کو کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ آپریٹ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹرس نے کہا کہ آپ کچھ ٹیسٹ ہوں گے آپ کے اس سے پہلے, تو وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں پہلے. تو آپ کو پتا جب انہوں نے اس کے وہ ٹیسٹ کیے تو سبحان اللہ ڈاکٹرس حیران رہ گئے کہ آپ کو تو اسٹنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اب, بیکاز جو آپ کے وہ بلڈ ویسلز بلاک ہو چکے تھے وہ تو ٹھیک ہو چکے ہیں اب. تو یہ کیا ماجرا ہے, آپ نے کہیں اور سے علاج کروایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو گئی, تو ایک میریکل ہے.
مجھے یاد آ گیا میں نے کیا کام کیا تھا. تو اپنے مریضوں کا علاج جو ہے نا وہ صدقے سے کرو. اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ خیر میں اپنے الفاظ میں پیرافریز کرتا ہوں اس چیزوں کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ کی قسم صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. صدقہ مال کو کم ہرگز نہیں کرتا. As we said لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ہمیں اس بات پہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے. تو صدقہ جو ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا. بظاہر لگتا ہے کہ یار ابھی یہ جا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ پھر انسان دل سے غنی ہوتا ہے. تو انسان دل سے غنی ہو گیا نا, تو دل سے امیر ہو گیا, وہ اصل میں امیر کہلاتا ہے. یہ نہیں کہ جس کے پاس $100 بلین پڑے ہوئے ہیں اور اس کا ہمسایہ کے پاس کھانے کو نہیں ہے کچھ کل کے لیے, یہ بندہ امیر نہیں ہے. یہی دولت قیامت والے دن اس کے گلے پڑی ہوگی. جو بندہ دل سے امیر ہے نا وہ سبحان اللہ وہ واقعات وہ غنی جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو پتہ آپ کے دل کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے نا, یعنی آپ کو دیتے ہوئے کچھ ہوتا ہے, آپ گن گن کے رکھتے ہو روز اپنی پاکٹ منی کو کہ ہائے کم تو نہیں ہوگی کہیں پہ. سبحان اللہ کسی دن جگرا پیدا کریں اپنے اندر, 5,000 روپیہ ہے نا آپ کے پاس, 2500 صدقہ کر کے دیکھیں اللہ کی راہ میں, آپ کے دل سے محبت غائب ہو جائے گی. کھریج کے میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہ صدقہ جو ہے نا وہ انسان کے دل کے اندر سے مال کی محبت کو نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے صدقہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. ٹھیک ہے. صدقہ حشر میں اور قبر میں روشنی کا باعث بنتا ہے. صدقے کی اتنی اہمیت ہے. اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہی دن شروع ہوتا ہے نا, یعنی دن کا جو آغاز ہوتا ہے, تو 2 فرشتے آسمان سے نیچے زمین پہ اترتے ہیں, اور ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ یا اللہ عطا کر اس کو جو عطا کرے, اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ روک لے اس سے جو لوگوں سے روکے, یعنی جو روکے. لفظوں میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے. یعنی ایک رشتہ دعا کر رہا ہے, اگر آپ دینے والے ہیں نا, آپ ایک گیور ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے آپ کے لیے کہ اللہ جو عطا کرے اس کو عطا کر, اور جو روک لے تو اس سے روک لے. یعنی اگر وہ خرچ نہیں کر رہا تو تو بھی اس کے اوپر خرچ نہ کر, تو خرچ کر رہا ہے تو اس کے اوپر خرچ کر. اینڈ guess what, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said in a حدیث کہ خرچ کر تجھ پر اللہ خرچ کرے گا, یعنی تو لوگوں پہ خرچ کر, اللہ رب العالمین تجھ پہ خرچ کرے گا. اور یہ جو بات میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ, نیچے جو لکھی ہوئی ہے نا, اس پہ تو اسکالرس کو پھولوں کے ہار پہنانے چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی کوالٹی کو اپناتے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ تو یہ میری سے زیادہ نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل اگر آپ بہت زیادہ گیور بن چکے ہیں, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی تو ناموں میں سے ایک نام ہے نا الوہاب, دا موسٹ گیور, سب سے بڑھ کر دینے والا, اور آپ کے پاس بھی مطلب کہ نا پیسہ آتا نہیں کہ آپ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ تو میرے سے زیادہ جنرس نہیں بن سکتا. تو نے 10,000 روپیہ صدقہ کیا, یہ پکڑ میری شان کے مطابق 10 گنا 70 گنا تو وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے, اللہ کی شان تو بہت اوپر ہے. جس طرح ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے یہ بات کہ جب کوئی بندہ کوئی آدمی دوسرے کو معاف کرتا ہے نا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا اللہ کے لیے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں رب العالمین, تو بندہ آ کے اس کو معاف کر رہا ہے, اور میں رب العالمین کیا میں تجھے معاف نہیں کر سکتا, جا میں نے تجھے معاف کیا. تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں, صدقہ کرنا سیکھیں. میں آپ کو بتاؤں نا یہ بہت امپورٹنٹ ٹریٹ ہے. اینڈ دین اب ڈسکس کرتے ہیں دا لاسٹ کیٹیگری, کہ جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن, جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ جو کوالٹی ہے نا سبحان اللہ یہ بہت ریئر ہے, چیدہ ہی ملے گی کہیں پہ, اور نوجوانوں میں تو ناپید. ٹھیک ہے. وہ یہ کہ ایسا شخص کہ جو اکیلے میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو طاری ہو گئے. اب سبحان اللہ میں اپنی 20 سال کی زندگی کا ذرا فلیش بیک ماروں, کیا کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا؟ میں تو سوتا ہی تب ہوں کہ جب میرے منہ پہ موبائل گر جاتا ہے. میں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا خود کو. میں آپ کو بتاؤں ایک تو یہ تو تھرڈ سٹیج ہے نا, کہ انسان پہلے بیٹھ کے سوچنے کے لیے ٹائم نکالے, پھر کیا سوچنا ہے, اب اللہ کے بارے میں سوچنا ہے یا کسی لڑکی کے بارے میں سوچنا ہے, ان میں سے یہ طے کرے.
پھر اگر وہ اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو پھر مطلب کہ نا اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوں، اور پھر وہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرے گا. تو یہ تو تھرڈ سٹیج ہے نا. ہم پہلی سٹیج میں پھنسے ہوئے ہیں، سوچنے کا ٹائم ہی نہیں دیتے اپنے آپ کو. واللہ آپ اس سوال کا جواب نکالیں کہ آپ یہیں پہ پیدا کیوں ہوئے، آپ اس گھر میں کیوں پیدا ہوئے. وائی ناٹ ان ڈنمارک، وائی ناٹ ان ناروے، وائی ناٹ ان لاس اینجلس کیلیفورنیا، اللہ نہ کرے وہاں پہ ہوتے. وائی ناٹ ان مدینہ یار، وائی ناٹ ان مکہ، وائی ہیئر دس فیصل آباد محمد گلی نمبر 7. کیوں؟ سوچیں. یہاں میری ضرورت ہے، اس وجہ سے میں یہاں پہ ہوں. تو مجھے یہاں پہ اپنی فل پوٹینشیل پہ کام کرنا پڑے گا. اللہ کے ہاں تو تکے نہیں نا. تو میں آپ کو یہ باتیں انسان تب مطلب کہ نا ذہن میں آئیں گی جب وہ سوچے گا. اوور تھنکنگ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں بالکل جائز ہے. اللہ کے بارے میں اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دو. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے اکیلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر کے آپ کی آنکھ سے آنسو نکلیں، تو آپ ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو یاد کر لیں کہ کتنی بلیسنگز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میرے اوپر. آپ دیکھیں نا غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، گھاس ان کو ابال کے کھانی پڑ رہی ہے اپنے افطار کے اندر. اور اگر ابھی میں دیکھوں نا اپنے افطار کے اوپر کہ کتنی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو شرم سے میرا سر جھک جائے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود میرا یہ عمل ہے. سبحان اللہ، جن کے ماں باپ قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، ان کے بچے ان سے چھینے جا رہے ہیں، ان کی بہنوں کو ان کے سامنے مطلب کہ نا مارا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، قل الحمدللہ، کہو کہ اس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ از سفیشینٹ فار us. اور وہ ایک بہترین کارساز ہے. سبحان اللہ. اور میرے پاس سب کچھ ہے اور میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کبھی آپ یہ سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں میرے اوپر. ایک آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ جو ہماری آنکھ ہے نا، یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس $100 بلین ہیں. اب اس نے اس $100 بلین سے اتنا بڑا مینشن خرید لیا، لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا. کیا وہ اس کے کچھ کام کا؟ طرح طرح کی گاڑی اس کے گیرج میں کھڑی ہے لیکن وہ چلا نہیں سکتا. اس کے کسی کام کی؟ اتنی منصب والی خوبصورت بیوی خرید لی اس نے، کیا وہ اس کے کام کی ہے؟ نہیں. وہ کہے گا کسی طریقے سے یہ سب کچھ لے لو میرے سے، مجھے میری آنکھیں عطا کر دو. تو میرے پاس یہاں پہ سبحان اللہ آنکھیں ہیں اور میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں صبح کرے کہ اس کے جسم میں صحت موجود ہو، اس کے سر پہ چھت موجود ہو، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو، ہی از ایز اف کہ یہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اس کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کر دی گئی، اس کو تمام دنیا کی نعمتیں عطا کر دی گئیں. جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں. سبحان اللہ، میرے پاس ہیلتھ ہی ہیلتھ ہے. میرے پاس چھت کیا، میرے یہ چھت ہے، اس کے اوپر بھی ایک چھت ہے، اس کے اوپر بھی ایک چھت ہے. ڈبل سٹوری گھر. ایک تو یہ میں سب سے گراؤنڈ فلور پہ بیٹھا ہوں نا، یہ ایک چھت ہے میرے اوپر. اب اس کے اوپر بھی فرسٹ فلور چھت ہے، اس کے اوپر بھی ایک سیکنڈ فلور چھت ہے. چھتوں پہ چھتیں ہیں میرے اوپر. اور میں کہا ہوں ابھی اگر باہر ماشاء اللہ لگ جائے تو سبحان اللہ میرے گھر کے اندر 2 مہینے کا راشن پہلے سے موجود ہے. اور میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ تو بادشاہ ہے، جس کے پاس اس دن کا کھانا ہے. یہ نہیں پتا کہ اگلے دن کیا کھائے گا، لیکن اس دن کا کھانا ہے. He is the king of the world. میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے لگا ہوں کہ مجھے یہ نہیں ملا، میرے پاس آئی فون کیوں نہیں ہے، میرے پاس بائک ہے تو 125 کیوں نہیں ہے، 125 والا کہہ رہا ہے میرے پاس مہران کیوں نہیں ہے، مہران والا کلٹس کو رو رہا ہے، کلٹس والا جو ہے وہ ایم جی والے کو رو رہا ہے، ایم جی والا وہ جو سیوک کو رو رہا ہے، سیوک والا مرسڈیز کو. یہ بس چل رہا ہے یہ چیزیں. آپ کو میں بتاؤں جو ویسٹ کے اسکالر کہہ رہا ہوں، ویسٹ کے جو سائیکالوجسٹ ہیں نا، وہ بھی ابھی اپنی عوام کو یہی منطق پڑھا رہے ہیں کہ اپنے اندر گریٹیٹیوڈ کو لے کر آئیں، شکر گزاری کی روش اختیار کریں تاکہ آپ خوش رہ سکیں. ان کی بھی ریسرچ میں اب یہی آیا ہے کہ جب تک اپنے اندر شکر گزاری کو نہیں لے کے آئیں گے خوش نہیں رہ پائیں گے. ہاں اللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب کہ شکر گزاری، میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک شکر گزاری کی روش نہیں اختیار کرو گے، ایک تو خوش نہیں رہ پاؤ گے، دوسرا پھر وہ نہ وہ عبادات ہوں گی، نہ وہ ایمان کی لذت محسوس ہوگی. وہ بس ٹینشنوں میں ہی رہو گے جب شکر گزاری نہیں کرو گے. تھوڑے پہ شکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے دے گا. وہ تم سے روک کے کیا کر رہا ہے؟ تمہیں آزما ہی رہا ہے نا یار. وہ چاہے تو تمہیں دے نہیں سکتا، وہ بس آزمانا چاہتا ہے کہ آزماؤں تو صحیح. اس کو نہیں میں نے پیسے دیے تو اس کو آزما کے دیکھ لو کہ کتنا شکر ادا کرتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کی سکسیس کو ریئل سکسیس مان لیا.
اگر گول ہی آخرت ہوتی تو بتاؤ 100 بلین والے ڈالر کو دیکھ کے بھی ہم کہتے کہ یار یہ تو دنیا کا متاع ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ تو دنیا کا مال ہے. اصل جو ہے سکسیس، ذالک الفوز الکبیر، وہ تو اللہ کے پاس ہی ہے نا. تو بعد میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اکیلے میں بیٹھ کے کبھی اللہ کو یاد تو کریں، کبھی یہ والا موقع ہماری زندگی میں آئے تو صحیح. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان اکیلے میں وہی حرکتیں کرتا ہے جس چیز کو وہ مناسب سمجھتا ہے. اگر آپ گناہ کو بہت مناسب سمجھتے ہیں نا تو آپ اکیلے میں گناہ ہی کر رہے ہوں گے. اگر میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو تنہائی ملتی ہے وہ اسی ٹائم گناہ کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تنہائی ملتی ہے وہ کہتے ہیں شکر ہے لوگوں سے جان چھوٹی ہے، میں اور اللہ باتیں کریں گے. آپ کس کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں؟ تو ایک تو اپنے آپ کو فارغ کریں تھوڑا سا اللہ کے لیے، اور اکیلے بیٹھیں اللہ کو یاد کریں، اللہ کی بلیسنگ کو یاد کریں. رونا چاہتے ہیں آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، نہیں رو پا رہے، اور روتا وہی انسان ہے اس کا دل جو ہے نا وہ بہت نرم ہوتا ہے. تو آپ ایسا کریں، آپ صحیح بخاری جو کتاب ہے نا احادیث کی، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے کتاب الرقاق، دل کو نرم کرنے والی باتیں. آپ کسی مفسر اگر آپ کا کانٹیکٹ میں ہے، آپ اس کو کہیں مجھے وہ چیپٹر پڑھا ہے، یا سب مفسرین تو یہ یہاں موجود ہیں سارے موبائل کے اندر، ان میں سے کسی کو سن لیں. راجہ ضیاء الحق کی آپ وہ والی سیریز دیکھ لیں، اسپرچل کارڈیولوجی والی، اسپرچل کارڈیولوجی بائے راجہ ضیاء الحق، وہ آپ سیریز دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر، آپ کا دل شاید نرم ہو جائے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ بھی چیز ہوگی. ہاں، ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں. اگر آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے نا تو آپ شکر کرتے رہیں گے. اوپر دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. شکر گزاری رہے گی. یا اللہ شکر ہے یہ میرے سے ورس کنڈیشن میں ہے، شکر ہے میں اس کی کنڈیشن میں نہیں ہوں، شکر ہے. اپنے اوپر والے کو دیکھو کہ دین کے اندر تمہارا عمل بڑھتا رہے گا کہ یار اتنے عمل یہ کر رہا ہے، میں زیرو پہ بیٹھا ہوں، کچھ کرنا ہے. تو دین میں ہمیشہ اپنے اوپر والے کو. اور آپ کو پتہ ہے ایک اور میں آپ کو چیز یہ بتاؤں، اکیلے رہنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے، میں اگر حسن نواز تو میں پبلک میں ہوں نا، اگر وہی حسن نواز میں اپنے بیڈ روم میں نہیں ہوں نا، اگر اپنے بیڈ روم میں ایک وحشی جانور اور درندہ ہوں، ٹھیک ہے، اور پبلک میں حسن نواز ہوں، تو یہ کائنڈ آف نا ہپوکریسی ہے. کمرے میں تو میں ایک نا اندھا بہرا گونگا بنا ہوتا ہوں، نہ سنتا ہوں، نہ دیکھتا ہوں، نہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کیا حرام کیا کیا حلال کیا ہے. درندہ بنا ہوتا ہوں میں. اور اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اصل انسان، اصل حسن نواز بیڈ روم میں ثابت ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا ہے اکیلے میں. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کتنا ہے، یہ اکیلے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ بڑی معروف ہے، جو یہاں پہ مطلب کہ نا بات اکیلے کی بات ہو رہی ہے، پرائیویسی کی بات ہو رہی ہے. تو ایک اسکالر نے کہا کہ ڈرنا اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دیکھنے والوں میں سے اللہ کو سب سے نیچے لا کے کھڑا کر دو. نہیں، لوگوں سے تو تم ڈرو، اکیلے تم ہوتے ہو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی تم سے کمزور بھی موجود ہو، تمہارا چھوٹا بھائی جو چل پھر بھی نہیں سکتا صحیح طرح سے، جو رینگتا ہے ابھی زمین پہ، تم اس کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے، تمہیں حیا آتی ہے. لیکن جب تم دروازہ بند کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اور اس رب العالمین کے سامنے تم سب کچھ کر لیتے ہو، تمہیں تب کوئی غیرت نہیں آتی. گناہ کرتے وقت تو انسان اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے معاذ اللہ کبھی ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا. کبھی سوچا آپ نے کہ گناہ کرتے وقت ہم اللہ کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ خیال تک نہیں گزرتا انسان کے ذہن کے اندر کہ اللہ نام کی بھی کوئی چیز ہے. تو ایک تو اکیلے تو چلو ہم ہو ہی جاتے ہیں، اکیلے میں جو ہم گند کرتے ہیں یہ سائڈ پہ پہلے ہوگا، اس کے بعد اللہ کو یاد کریں گے، پھر کوئی آنسو نکلیں گے تو اس کیٹیگری میں آئیں گے، تو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے یہ تو ٹاپک تو یہاں پہ ختم ہو گیا، لیکن ایک حدیث میں آپ کو یہاں پہ سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کچھ ایسے بندے پیش ہوں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے. اب آپ تہامہ پہاڑ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا جائنٹ ماؤنٹین ہے، لیکن اللہ کے سامنے ان کا جو ہے نا کوئی بھی وزن شمار نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ پرائیویٹ سینرز ہوں گے، خلوت میں
لوگوں خلوت میں مطلب کہ نا وہ اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے ہوں گے، اللہ کی حدود کا کوئی خیال نہیں رکھتے ہوں گے، تنہائیوں میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ منع کی ہیں تنہائیوں پہ وہ اپنے آپ پر حلال کر لیں گے. A private sinner and a public worshipper is worst combination ever. Private sinner and public worshipper, worst combination ever. تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے کوئی فائدہ نہیں پھر آپ کی عبادات کا، کوئی فائدہ نہیں آپ کی تہجدیں پڑھنے کا، قیام اللیل کرنے کا اور رمضان کے روزے رکھنے کا، اگر وہ آپ کو تنہائی کے گناہوں سے نہیں بچا پا رہا. صلی علیہ السلام نے فرمایا تو مومن تو ہے ہی تنہائی کا مومن ہے. اگر آپ اتنے مومن نہیں ہیں جتنے آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ اتنے مومن نہیں ہیں تنہائی میں جتنے آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ منافق ہیں. اگر آپ مطلب کہ نا لوگوں کے سامنے بہت زیادہ نیکی کرتے ہیں لیکن تنہائی میں آپ کا عمل زیرو ہے تو آپ منافق ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان کے پرائیویٹ عمل بہت زیادہ ہوں اور پبلکلی تھوڑے کم ہی ہوں. تو خیر لیکچر تو یہاں پہ ختم ہو چکا ہے. اب میں آپ کو نا اب جو بندہ یہاں تک آ گیا ہے نا سنتا ہوا، سبحان اللہ میرے جیسے بندے کو سنتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے نا، اب اس کو میں ایک پرو ٹپ یہاں پہ میں دینا چاہتا ہوں. لیکچر ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ کہ سبحان اللہ آج میں نے اس سے پہلے بھی نا لیکچر ریکارڈ کیا تھا لیکن وہ صحیح نہیں ہوا تھا. تو میں نے کہا تھا یار یہ کیا بات ہوئی، اتنا اچھا ٹاپک ہے تو لیکچر کو اس طرح میں نہیں بول پایا جس طرح مطلب کہ نا اچھا بولنا چاہیے تھا. تو میں نے کہا اس کو دوبارہ ریکارڈ کرتے ہیں. سبحان اللہ اب بھی جب میں یہ ریکارڈ کر رہا تھا نا تو میں کرتا جب وہ میں بات کر رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یار یہ میں ہی بول رہا ہوں، یہ میں تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے. آپ کو پتا ہے سبحان اللہ میں نے کبھی خواب میں بھی کبھی نہیں آیا تھا میرے یہ کہ میں کبھی ایسے ہی بیٹھ کے یہ والی بات کر رہا ہوں گا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو نیک اعمال اللہ آج میرے سے کروا رہا ہے نا یہ میں نے کبھی سوچے بھی نہیں تھا کہ میں یہ کروں گا. سوچ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہوتی انسان کی، میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں گا لیکن آج اللہ کروا رہا ہے. اسپیشلی میں آپ کو یہ ایک پرو ٹپ دینا چاہتا ہوں، یہاں تک مجھے سنتا ہوا وہی بندہ آئے گا جو مطلب کہ نا ہاں اللہ جس کو اللہ توفیق دے گا، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی اسپیشلی فجر کے سجدوں میں، اسپیشلی عشاء کے سجدوں میں، اندھیروں میں اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرے سے کوئی دین کا کام لے لے، یا اللہ میرے سے کوئی دین کا کام لے لے، یا اللہ میرے سے کوئی دین کا کام لے لے. یہ دعا کبھی نہ چھوڑیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے بس یہ کام کرنا شروع کر دیں. نہیں آپ پبلک اسپیکنگ سے گھبراتے ہیں، ہر انسان گھبراتا ہے، میں بھی بہت گھبراتا تھا لیکن جب جیسے ہی دا مومنٹ میں نے اپنے آپ کو اپنا کانفیڈنس اللہ کے حوالے کیا، آج آپ کے سامنے یہ جتنا بھی برا شبہ ہو نہیں سکتا آپ کے سامنے ہی ہے. میں خود حیران ہو رہا تھا کہ یہ میں ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو پتہ ہوتا ہے نا اپنا. میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا، جن کو الفاظوں میں نا لکھ نہیں سکتے آپ، اس کو پیپر پہ اتار ہی نہیں سکتے اس فیلنگس کو. کچھ فیلنگز ایسی ہوتی ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے کہ جب آپ اس سٹیج پہ آئیں گے نا، جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ یہ سوچیں گے، یہ سوچنا کیا، یہ فیل کریں گے کہ یار یہ میں خود نہیں کر رہا، یہ میرے سے کروایا جا رہا ہے، یہ میں خود نہیں کر رہا، یہ میرے سے کروایا جا رہا ہے. اور یہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اس فیلنگ کو، یہ جب آپ اس لیول پہ پہنچیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ پبلک اسپیکنگ سے اگر گھبراتے ہیں نا تو پہلے ریہرسل کریں، کسی چھوٹے بھائی کو پکڑ لیں، اپنے کوئی دین کا ٹاپک یاد کیا اس کو سنانا شروع کر دیا، بہن کو کہہ لیں، بھائی کو کہہ لیں، اگر آپ بڑا بھائی ہے کوئی چھوٹا، ماما کو، پاپا کو، دادا ابو ہے گھر میں، دادی ماں ہے گھر کے اندر، یا نانی ہے، نانی ماں ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا کزن ہے جو آپ کی سنتا ہے، آپ اس کو سنانا شروع کر دیں. پبلک اسپیکنگ کا کانفیڈنس آئے گا. نہیں اگر ہے کوئی آپ کے پاس ایسا تو اللہ تو ہے، اللہ تو سنتا ہے، انہ هو السمیع العلیم. اللہ کو سنانا شروع کرتے ہیں یا اللہ یہ اسپیچ میں نے ریڈی کی ہے، یہ سنیے گا ذرا یا اللہ، یا اس کو لکھوانا شروع کر دیں. اور کیا ہم جو بھی بولتے ہیں تو لکھتے ہیں نا، آپ کہیں یار ذرا یہ نوٹ کر لو. یہ ریئلٹی ہے، یہ ہے ریشنلٹی کہ اللہ کو سنا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے کہ اللہ یہ لیکچر میں نے پریپیئر کیا تھا، یہ سن لیے ذرا. اکیلے میں انسان کبھی بھی، ایک مسلمان اس کا تو ذہن یہ وہ کبھی اکیلا ہوتا ہی نہیں ہے، ہر ٹائم یہ دو فرشتے اور اللہ اس کے ساتھ ہے.
اکیلا تو انسان کبھی بھی نہیں ہوتا. جو بولتے ہیں یہ لکھ لیتے ہیں, جو کرتے ہیں یہ لکھ لیتے ہیں. تو آپ ان کو لکھوا دیں اپنی اسپیچ, یہ تو یاد بھی رکھیں گے. سبحان اللہ, آپ کل یہ والا سارا لیکچر بھول چکے ہوں گے, یہ شاید آپ کو باتیں یاد رہ گئی ہوں, میری شکل آپ کو بھول جائے گی. یہ حقیقت ہے. میں میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے, میں جن اسکالر کو سنتا ہوں مجھے ان کی باتیں تو یاد رہ جاتی ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں یاد آتا کہ یار یہ کس نے کہی تھی یہ والی بات. تو سبحان اللہ, مجھے بھی لوگ ایسے ہی بھول جائیں گے. میں اب قبر میں جانے کی دیر ہوگی, وہ میرے گھر والے ہی ان کو کلوں کی ٹینشن پڑ جائے گی کہ یار کل کل کرنے ہیں تو بتاؤ کیا ٹائم رکھے ہیں, کیا کرنا ہے, کس چیز کو بلانا ہے. وہ مجھے بھول جائیں گے, وہ کلوں کی ٹینشن پڑ جائے گی. حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ میں نے میرے ایک ہی 6 ماہ میں 2 فوتکیاں ہوئی ہیں ہمارے گھر کے اندر, ہمارے خاندان کے اندر. تو میں نے دیکھی یہ والی چیز. یہ جو ہے نا یہ کبھی بھی نہیں بھولتے. یہ میں پرو ٹپ دے رہا ہوں آپ کو, دے اس کو رہا ہوں جو یہاں تک پہنچا ہے. ہاں اللہ, یہ اللہ کو, اللہ نے توفیق دی ہے جو یہاں تک پہنچا ہے. اب اللہ ہی میرے سے یہ بلوا رہا ہے, اس کو یہ پرو ٹپ ہے. یہ نا یہ کبھی بھی نہیں بھولتے, یہ لکھتے ہیں. واقعی میں مشہور ہونا چاہتے ہو نا تو فرشتوں میں مشہور ہو جاؤ. دے ور ان ٹریلینس, اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں. یہاں تو تمہیں یہی گروپ ملے گا, کوئی لنگڑا تو کوئی لولا, کوئی ایسا تو کوئی ویسا. یہ ہے معصوم الخطا, یہ اللہ کے مقربین ہے. ان میں مشہور ہو جاؤ گے تو تمہیں دیکھنا یہ موت کے وقت کیسا استقبال کرتے ہیں تمہارا. لوگوں نے تو وہ دفنا کے تمہیں واپس آ جانا ہے. تو کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی غلط بات نہ کر دینا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دعوت کا کام آج سے شروع کر دو. لیکچر پریپیئر کرو, اللہ کو سنا دو. لیکچر پریپیئر کرو, ان کو لکھوا دو آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تم طاقت پکڑو پوری, چینل اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا. پیرافریز کر رہا ہوں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدل دے. خود جب اس ببل سے باہر نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ بھی کہے گا پڑھا رہا ہے. خود اس کو پھاڑو گے, باہر نکلو گے, ریڈی کرو گے اسپیچ کو, کہاں کنوے کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیں گے. خود ہی وہاں جا کے تمہیں کھڑا کر دیں گے, چل کنوے بھی تم سے ہی کروائیں گے, تمہیں نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی بابا, نہیں پڑے گی قسم سے. مجھے پتہ ہی نہیں میں یہ اتنی لمبی یہ کہ کیسے ہو گئی, میری سوچ سے ماورا کی بات ہے, یہ میں نہیں بتا سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے, نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے, یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے. وما توفیقی الا باللہ, کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ کی توفیق سے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ تعالیٰ پاک ہے, میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں جتنا مجھے اللہ نے عطا کیا. اور اللہ ہی العلیم اور الحکیم ہے. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تھی, اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.